سب سے پہلے ان بھائی صاحب کو سنیں، یہ غیر مقلد اور نقلی اہل حدیث کے فرقے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بات سنیں پھر انشاءاللہ۔ کہ دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس پہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، نہ عمل ہو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہو۔ دین میں ایسی ایجاد کردہ چیز جس کی مثال نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہو، نہ صحابہ کرام کے مابین ملتی ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کا کیا حکم ہے؟ بدعت کا حکم حرام ہے۔ بدعت کو دین میں ایجاد کرنا گمراہی ہے، اور یہ سراسر ضلالت ہے، اور یہ آگ تک، جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ جی آپ نے سن لیا، بدعت گمراہی ہے، بدعت حرام ہے، اور بدعت کی تعریف بھی انہوں نے بتائی ہے کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت اس کو بتایا ہے کہ جس کا ثبوت نہ تو اللہ کے رسول سے ملتا، نہ اللہ کے رسول کے عمل سے ملتا، نہ اللہ کے رسول کے قول سے ملتا، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور اس چیز کو دین سمجھ کر کرنا، اس پر جمع رہنا اور اس کی دعوت دینا، یہ بدعت ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی بدعت کچھ ہے یا نہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے فرقہ، ان کے اندر بھی کوئی بدعتی والی چیز ہے یا نہیں، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اب ان بھائی صاحب کو سنیں، یہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے وہ رکھتے ہیں جنہوں نے بدعت کے بارے میں بتایا۔ یہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنیں۔ ملے گا یہ چیز کے اندر اہل الحدیث ہے۔ آج آپ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنیں، کہ اہل الحدیث یہی لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہے، الحمدللہ، شرک کو غلط کہتے ہیں، سنت پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعت کو غلط کہتے ہیں، صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں، ضعیف و موضوع حدیثوں سے روکتے ہیں، علماء کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، اماموں کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں سکھاتے ہیں کہ اماموں کو، کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھنا، یعنی ایسے مت کر دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ اور سلف کے منہج پہ چلنا سکھاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ نے ان کی بات سنی، بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث ہیں جو صحیح طور پر صحیح عمل کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر۔ اور پہلے جو ان کے فرقے کے ایک آدمی کو سنا، انہوں نے کہا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، اس کو دین سمجھ کر کرنا۔ تو اب ان بھائی صاحب کو ہمارا چیلنج ہے، اور ان کے فرقے کو سب کو چیلنج ہے، کیا اللہ نے ہمارا نام قرآن میں اہل حدیث رکھا؟ کیا اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو یا اہل حدیث بنو؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نئی بدعت ان کے اندر کہاں سے شروع ہوئی؟ تو جو چیز قرآن میں نہیں، جو چیز اللہ کے رسول کے فرمان میں نہیں، اس پر عمل کرنا، اس پر